القرآن والصلاة والسلام على حبیب الرحمن وعلى آلہ وصحبہ إلى يوم الفرقان اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ البقرہ کی 270 پر 9 نمبر کی آیت ہے، 279 ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے لوگو اگر تم ایسا نہ کرو، اگر تم نہ کرو وہ جو حکم تمہیں دیا گیا۔ تو کیا حکم دیا گیا؟ آگے کی آیت میں وہ حکم بتایا گیا اور گزشتہ محفل تفسیر میں ہم نے وہ حکم سنا ہے۔ وہ حکم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے کہا کہ اے مومنوں، اب تک جو تم سود لے چکے وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، کیونکہ ابھی حکم اترا نہیں تھا۔ اب حکم اتر جانے کے بعد سود کا لینا، انٹرسٹ کا لینا تمہارے لیے بالکل ناجائز ہے۔ لہٰذا جتنی رقم تمہاری باقی ہے اتنی لے لو۔ مثلا تم نے 10,000 روپے دے رکھا تھا، ہر مہینہ 1000 سود کھاتے تھے۔ اب حکم آ گیا تو مخروض سے کہہ دو، جو تمہارا مخروض ہے، ڈٹار ہے، اسے کہہ دو کہ دیکھو بھائی اب مجھے 1000 ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے 10,000 روپے مجھے واپس کرو۔ اس کے بعد تم سود نہیں لے سکتے۔ یا 10,000 دے کر وہ بیچارہ 4,000 ادا کر دیا، اب 6,000 ہے، 6,000 کا سود تم لے رہے ہو ماہانہ 600۔ اب اس سے کہہ دو کہ اب 600 دینے کی ضرورت نہیں، جو 6,000 میری رقم ہے اسے واپس کر دے، جیسی تیری سہولت ہے ویسے واپس کر دے۔ ماہانہ 1000 دے کر 6 مہینوں میں ادا کر دے، یا ماہانہ 600 دے کر 10 مہینوں میں ادا کر دے، مگر جو رقم میری ہے اتنی ہی تو دینا ہے، اس سے بڑھ کر مجھے نہیں دینا ہے۔ اس طرح تم کر دو۔ پہلے جو لے چکے صحابہ کے دلوں میں بہت زیادہ خوف خداوندی تھا۔ صحابہ سوچنے لگے کہ یہ سود ناجائز ہے، ناپاک ہے، مگر ہم بہت کچھ لے چکے ہیں، زمانے ماضی میں لے چکے ہیں۔ تو زمانے ماضی میں جو انہوں نے لیا وہ حکم اترنے کے پہلے تھا، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب حکم نازل ہو گیا ہے، اب اگر تم سود کا لینا بند نہ کرو گے، اگر تم سود کا دھندا ختم نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا، تو پھر تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خور کو اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے
ہے سود خور، سود خوری سے باز آ جا۔ اگر باز نہیں آتا تو پھر تیار ہو جنگ کے لیے۔ کس کے ساتھ جنگ؟ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، جنگ، وار، اسے عربی میں کہتے ہیں حرب، حرب کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کے لیے تو یہ رعایت تھی کہ پہلے جو سود انہوں نے کھا لیا ان کے لیے معاف ہو گیا، مگر آج وہ رعایت نہیں ہے، کیونکہ شریعت اترنے کے بعد ہی ہم پیدا ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 2000 سے سود کھاتا تھا، 2022 کو ہی مجھے معلوم ہوا، اس لیے وہ 22 سال کے سود کا سود جو ہے وہ مجھے معاف کیا، تم کو معاف نہیں، کیونکہ شریعت اتر جانے کے بعد تم نے کیا۔ اگر تم جاہل تھے، بے علم تھے، تو یہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ کوئی صاحب ٹرین میں بڑھ گئے، آ کر چیکنگ ماسٹر پوچھتا ہے کہاں ہے ٹکٹ؟ کیا ہے ٹکٹ؟ کیا ٹکٹ نہیں لے؟ مجھے معلوم ہی نہیں نا ٹکٹ لے آنا، پہلی بار میں آیا، ٹکٹ بھی لینا کیا؟ میں فری سمجھ گیا نا۔ ایسا اگر بولا تو اسے معاف کریں گے؟ تو کیوں نہیں جانا؟ تو جان کر آنا تھا، سب لوگ کاؤنٹر پہ کھڑتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، تو مسلمان تھا، علم دین حاصل کرنا تجھ پہ فرض تھا، علماء سے پوچھتا، معلوم کر لیتا، مجلسوں میں بیٹھتا، مگر تو بے علم رہا تو اتنے دن جو سود کھایا تھا اس کا حساب لگا، اس کا حساب لگا کر جو جو یاد ہیں جن جن سے سود لیا تھا ان کو واپس کرنا۔ اگر پتہ ہی نہیں، مثلا کسی سے ماہانہ 1000 روپے سود لیتا تھا، 20 مہینے لے لیا، 20,000 کا سود ہے، پھر اس کے بعد معلوم ہوا تو وہ 20,000 واپس کرنا، جس سے لیا اسے جا کر دینا، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بچوں کو دینا، اگر بالکل ہی پتہ نہیں ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے خیرات کر دینا۔ یعنی اسے تو پہنچا نہیں سکتا، وہ کہاں گیا معلوم نہیں، یا مرحوم ہو گیا، اس کا بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، تو غریبوں میں تقسیم کر کے یہ سوچنا کہ میرا اس کا حق جو میرے پاس ہے اسے میں دے نہیں سکتا، اس کے نام سے خیرات کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب پہنچ جائے۔ دیکھیے نمازوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، جب تک نماز فرض نہیں ہوئی صحابہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ہی فرض نہیں ہوئی تو کیوں نماز پڑھیں گے؟ تو جب نماز فرض ہوئی تو جس وقت فرض ہوئی اس وقت سے ہی ان پہ نماز فرض ہے، اس سے آگے کی نمازوں کی قضا کرنا صحابہ کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ حکم ہی نازل نہیں ہوا۔ مگر اب وہ بات نہیں، اگر ایک صاحب بولے کہ نماز پڑھنا فرض کیا، میں سمجھا صرف عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا سمجھ گیا میں، اس لیے نہیں پڑھا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو نہیں جانا تھا اس لیے پرانی جو نمازیں تیری چلی گئیں وہ تجھ سے ساقط ہو گئیں یا تجھے معاف، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ حساب لگا کر کہ میں اس عمر میں بالغ ہوا ہوں، اس عمر سے اس عمر تک اتنے برس گزرے، اتنے برس میں اتنے مہینے میں اتنے دن، جتنے دن ہیں ان میں روزانہ کی 5 نمازیں میں چھوڑ دیا ہوں، ان 5 نمازوں کی ترتیب کے ساتھ یا بلا ترتیب اتنی تعداد قضا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب حکم نازل ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے، جب تک روزہ فرض نہیں ہوا، صحابہ رمضان کا مہینہ آتا روزہ نہیں رکھتے تھے، جب فرض ہو گیا تو انہوں نے روزہ رکھا، مگر آج یہ بات نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض تھے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں رکھا روزے، تو جتنے رمضانوں کے روزے نہیں رکھا اتنے رمضانوں کا حساب کر کے اتنے روزوں کی قضا کرنا لازمی ہے۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اگر تم سود خوری سے باز نہیں آتے تو اللہ کے غضب کا عالم دیکھیے، اللہ کی ناراضگی کا عالم دیکھیے۔ پروردگار یہ نہیں کہتا کہ اگر تو سود خوری کرے گا تو میں تجھے یہ عذاب دوں گا وہ عذاب دوں گا،
بولنے کا انداز دیکھیے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خورو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، اور یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ سے تو جنگ کر لوں گا میں، رسول سے جنگ نہیں کروں گا، یا رسول سے جنگ کر لوں گا اللہ سے جنگ کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے جنگ کرنے والا رسول اللہ سے بھی جنگ کرتا ہے، رسول اللہ سے جنگ کرنے والا ہی اللہ سے جنگ کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کا معاملہ جدا جدا نہیں۔ اللہ کی ناراضگی الگ، نبی کی ناراضگی الگ، اللہ کی رضامندی الگ، نبی کی رضامندی الگ، اللہ کی شریعت الگ، نبی کی شریعت الگ، اللہ کا قانون الگ، نبی کا قانون الگ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہی نبی کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہی نبی کی شریعت ہے، اللہ کی خوشی نبی کی خوشی، اللہ کی ناراضگی نبی کی ناراضگی، اللہ سے جنگ کرنا رسول سے جنگ کرنا، اور رسول سے جنگ کرنا ہی اللہ سے جنگ کرنا۔ تو اسی قاعدے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کون تیار ہوگا؟ مومن تو تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے، علماء کا فتویٰ ہے، اگر کوئی کہے اللہ رسول سے جنگ کرنا اتنا میں تیار ہوں بولا، اگر ایسا بولا تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا، فوراً کافر ہو گیا۔ اب تجدید ایمان کرنا اس کے لیے لازمی ہے، توبہ کرے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے میں تیار ہوں کا مطلب کیا؟ تو اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھتا کہ اس سے جنگ کے لیے تو آمادہ ہے؟ رسول سے جنگ کے لیے میں تیار ہوں، کیا مطلب؟ رسول کی عظمت تیرے دل میں نہیں ہے؟ رسول سے جنگ کرنے والا کون؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ رسول سے جنگ کرنے والا، رسول کا دشمن۔ اگر تو رسول کا دشمن ہے تو رسول کا امتی کہاں؟ جب امتی نہیں تو مسلمان کہاں ہے؟ اسی لمحہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہے گا کہ میں نبی سے جنگ کے لیے تیار ہوں، میں خدا سے جنگ کے لیے تیار ہوں، لہٰذا پروردگار عالم نے مومنوں سے کہا کہ اگر تم سود خوری نہیں کرتے تو تم اللہ کے بھی دشمن ہو، رسول کے بھی دشمن ہو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہر مومن کا قدم رک جاتا ہے۔ سود خوری بڑی بدترین چیز ہے، اے اللہ ہمیں سود خوری سے بچا۔ ہر مومن سود خوری کے نام سے ہی کامتا ہے، مگر وہ نام نہاد مسلمان، نام نہاد مسلمان، سو کالڈ مسلمس، مسلمان نام ہے، دھندا سود کا برابر کرتے، سود کا برابر دھندا کرتے ہیں، اور بعض لوگ خفیہ طور پر کرتے۔ مثلا کیا میں قرض کی ضرورت ہے، میں تو نہیں دے سکتا تم نا، میری تنخواہ کیا ہے، میری آمدنی کیا ہے، میرا ایک ہندو دوست ہے اس کے پاس سے لے کر دوں گا، لیکن وہ ہندو سے ملنے تم کو نہیں دوں گا، ہندو سے تمہارا کانٹیکٹ نہیں کراؤں گا، میں اس کے پاس سے لوں گا، لے کر وہ 10,000 دوں گا، مہینے کو اسے وڈی دے آنا تمہیں 1,000 روپے، ڈائریکٹ اسے نہیں دینا، مجھے دینا میں دے دوں گا۔ وہ ہندو کوئی انسان نہیں ہے، یہی ہے وہ ہندو۔ آپ ڈائریکٹ بول نہیں سکتے نا میں پیسہ دیتا ہوں مجھے سود دو، بولے تو کیا مسلمان بھائی تمہیں سود کھاتے نہ بولے گا؟ اس واسطے میرا ایک دوست ہے، اچھا اس سے ملا، وہ سب نہیں ہوا، اس سے ملا ہے بولے تو تم نے دیں گا نہیں، انہیں میری صورت سے چنے دیں گا سن، تو میں ڈائریکٹ گئے تو دیں گا نہیں بولتے، اچھا اب ضرورت مند ہے آتا، اب 1-2 مہینے دے کر کسی مہینہ نہیں دیا، جھگڑا کرتا، کیا بھائی میرے واسطے نہیں بھائی، یہ آدمی کے واسطے ہے، میں اسے گھگا کو منا کو 10,000 لے کو دیا، اب انہیں میرا گلا پکڑ لیتا، کون ہی بھائی وہ آدمی بتاؤ، وہ کیسا بتاؤں گا میں تم کو، وہ سب بتاؤں گا نہیں، دو کیسا بتائے گا، رہا تو اتنا بتائیں گے۔ تو ایسے ہیلے بھی، ایسی مکاریاں بھی چل رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تفسیر کی محفل کو آتے ہیں، نہ تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، دین سے بہت دور ہو گئے۔
دنیا سے قریب ہو گئے، دین سے بہت دور ہو گئے۔ سود خوری کو ایک معمولی جرم سمجھا ہے۔ سود خوری معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی للکار رہا ہے کہ اے سود خور، اگر سود خوری نہیں چھوڑتا تو مجھ سے، میرے محبوب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم لوگ توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہاری اصلی جو پونجی ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ یعنی تم نے کسی کو بطور قرض 20,000 دیے تھے، اس پر تم سود نہیں لے سکتے، بلکہ جتنی رقم تم نے دی اسے واپس لے سکتے، اسے ضرور واپس لے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، تمہارا پیسہ ہے۔ مگر پیسے پہ پیسہ بنانا یہ غلط ہے، یہی ہے سود خوری۔ پیسے پہ پیسہ بنانے والا کسی غریب کی مدد کرنے کا خیال ہی سے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں بات رہے گی کہ 100 روپے میرے پاس ہے، اسے میں کسی کو دے کر 10 روپے زائد لوں گا، سود لوں گا تو 110 ہو جائیں گے، پھر 2 مہینے جائیں گے 120 ہو جائے گا۔ تو پیسے پر پیسہ بنانے کا خیال آ جائے تو مفت میں کسی کی مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، تو دنیا سے ہمدردی ختم ہو جائے گی، دنیا سے غم خواری ختم ہو جائے گی، دنیا سے غریب پروری ختم ہو جائے گی، دوسروں کی مدد کرنے کا خیال ہی نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سود خوری سخت ناپسند۔ مولا کریم فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، رأس المال یعنی جتنا تمہارا پیسہ ہے وہ تمہیں مل جائے۔ تو صحابہ سے کہا گیا کہ اب تک تم سود خوری کرتے تھے، اس لیے کہ سود کی ممانعت کی آیت نہیں آئی، اب سود کی ممانعت کی آیت آ گئی ہے، سود منع ہے، یہ آیت آ گئی، تو اس کے بعد تم یہ دھندا بند کر دو، اور تمہارا جتنا پیسہ، جتنا اماؤنٹ دوسروں کے پاس ہے اتنا ہی اماؤنٹ لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، ایسا تم کرو گے تو تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ یعنی کسی کو 10,000 بطور قرض دیا 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے بعد وہ 10,000 لے لیا تو وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، دے رہا ہے 10,000، مہینے کو 10,000 کا 10% 1,000 روپے وڈی دے آنا، سود دے دینا، بیاج دے دینا۔ تو 3 مہینے اگر وہ بیچارہ ادا نہیں کیا، 10 مہینے ادا نہیں کیا تو 10,000 روپے سے آگے، اور اس کے 10,000 روپے بھی اس کے پاس باقی۔ پھر اگر 20 مہینے نہیں دیا تو 20,000 اس کے جھولی میں گر گئے، اور وہ غریب کے سر پہ 10,000 کا قرض یوں ہی باقی۔ دب کے مرنا، یہ اچھل کے لینا اس سے۔ تو جتنا تم دیے تھے بطور قرض اتنا ہی لے لو، تو لا تظلمون، تم ظالم نہیں بنو گے، ولا تظلمون، تم پر بھی ظلم نہیں، کیونکہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ قرض دے دینے کے بعد واپس ہی نہیں لینا، ایسا نہیں نا۔ قرض دے کر ایک مدت مقرر کر دو، یہ 1 سال کے لیے میں تمہیں 50,000 دے رہا، برابر 1 سال گزرتے ہی دوسرے دن تم کو حق ہے مانگنے کا کہ 1 سال تو گزر گیا، مدت ختم ہو گئی۔ اگر یہ قانون آ جاتا ہے کہ قرض دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے تو دنیا میں کوئی قرض دینے والا ہی نہیں رہتا۔ بھائی دیے تو واپس نہیں لینا، کہتے کیوں دینا بھائی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم اتارا جس میں ہمدردی بھی ہے، ہمدردی ہے، بے دردی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کتنے بے درد انسان ہیں، مال قرض لینے کے وقت پر ان کی زبان بڑی میٹھی رہے گی، میں لیتا نہیں کسی سے، 10,000 دیا لے تو میرا بچہ بیمار ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، دل سے دعا کروں گا، زیادہ دنوں کے لیے نہیں، آج 2 تاریخ کیا، آئندہ مہینے کی 2 تاریخ سے 1-2 دن پہلے دے ڈالوں گا، بعد نہیں دوں گا۔ خیر یہ صاحب سوچتے
مدد کے لیے دے دیتے. 2 تاریخ آتے، 4 تاریخ، 10 تاریخ، کیا ابھی واپس نہیں کیا؟ جا کر کیا بھائی 10,000 لیے تھے نا، 2 تاریخ بولے تھے بھائی، آیا تو اتنا دیں گے، نہیں تو کہتے چرا کو لگو دوں تم نہ بولتا. ارے بھائی میرا پیسہ نہ بھائی، رندے بھائی تمہارا پیسہ اب نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ تھی نلی دبا ڈالو میری، نہیں ہوتا دینے مجھے، اس طریقے کا جواب دیتے. اب وہ بیچارہ بولتا بھائی مجھے ضرورت تھی، 1 مہینے کے بعد ہی مجھے ضرورت تھی، بیکار ہے اس لیے میں آپ کو دے دیا. آپ بولے نا برابر 2 تاریخ کو 2 اکتوبر کو دے دوں گا، بولے اب جو ہے 2 دسمبر آ گیا ہے، اب تک نہیں دیا. یہ پیسہ دے کر جھک کر پوچھنا، پیسہ لے کر اکڑ کے جواب دیتا ہوں، نہیں دینے ہوتا بھائی. زیادہ بات کرے لیاج نہیں بولا لوں گا میں تمہارے پاس. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو لکھو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بھی بناؤ، کیونکہ اس میں پلٹی مارنے کے زیادہ چانسز ہیں، پلٹ جانے کی گنجائش زیادہ ہے اس میں. لہٰذا تحریر کر کے 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ. اگرچہ کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، مگر اس میں عجیب حکمت ہے، عجیب حکمت ہے. کوئی رشتہ دار آتا ہے، ایک 25,000 قرض ہو، ٹھیک ہے بھائی دیتا ہوں میں لکھ لیتا، میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا تم کو، کسی بھی بولنا نہیں. قرآن بولتا ہے 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ. نکاح کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ 2 آدمی کو گواہ بناؤ، مگر نکاح میں 2 آدمی کو ضرور گواہ بناتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے بغیر کسی کا نکاح کروایا نہیں. تو قرض کے معاملے میں کسی بھی نہیں معلوم ہونا، آپ کو مجھے کیوں معلوم ہوا تو کوئی اس کی سپورٹ کرنے آئے گا، معلوم ہی نہیں ہوا تو لوگ کیا بولیں گے. یہ ایک بات مجھے سنا کو دیتے تھے تو میں بھی اگر تمہاری طرف سے پوچھتا تھا نہیں اسے، نہ کو سنا بولا نہ بھائی بول ناچ نہیں بولا کسی بھی تو نہیں ماننا بھائی، میری بات نہیں بولنا، میری بات نہیں، مجھے پورا بھروسہ ہے. اللہ بول ڈالا نا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. کیا بھائی کروں، یہ قرآن کو مان لیا نہیں، میں مسلمان ہوگا نہیں، انہیں بولا سوچ نہ کرنا، میں کیا کروں، ایسا اسے جواب دینا. قرآن بول ڈالا نا، دیکھو ترجمہ اٹھا کو پڑھو بولا، دیکھو تم قرآن کو ماننے والے اتنا مسلمان اتنا، تمہیں رسول اللہ کی امت اتنا، اب قرآن بولا نہیں ویسا اتنا لکھنا. اب 2 آدمی آ کے گواہ دے، اب ڈر رہتا اسے، کیا رہے اسے بھی معلوم ہوگا، اسے میں میری عزت کا خیال، تمہاری عزت کا خیال بھائی تم نہ، مجھے قرآن کا خیال ہے نا، میں کیا کروں، قرآن بولا ہے نا، تب تو دیو نا کچھ، جاؤ بولا تو بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، بولیے بھیج دینا. کیونکہ دینے کا خیال رہا تو ان باتوں سے ڈرے گا نہیں، بولے گا برابر لکھو، 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ، کیونکہ دینے کا خیال ہے، لینے کے وقت ہی دینے کا خیال نہیں تو کیا بتا، کسی بھی نہیں بولنا. میرے باوا کو بھی معلوم نہیں ہونا، میرے بھائی کو بھی معلوم نہیں ہونا، کیونکہ جب میں نہیں دوں گا تو کوئی پوچھنے نہیں آنا تمہارے سے، اس واسطے یہ ساری باتیں کرتے تھے. تو بہرحال پروردگار کہتا ہے کہ جب تم قرض دو کسی کو تو جتنا دیے اتنا لے لو، تو اس میں نہ تم ظالم بنتے نہ تم پر کسی کا ظلم ہوتا ہے. بات ختم ہوئی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر قرض لے لینے والا، اسے کہتے ہیں مقروض، قرض لینے والا مقروض، جو مقروض ہے وہ اگر تنگی کی حالت میں، ذو عسرت، یعنی تم جانتے ہو کہ وہ بالکل غریب ہے، نہیں دے سکتا، قرض لے لیا امید پر کہ واپس کروں گا، مگر اب تنگی کی حالت میں آ گیا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دے دو. نظیرتن کا معنی کیا ہے؟ اسے مہلت دے دو، انتظار کرو. اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کب تک؟ یہاں تک کہ اسے سہولت ہو جائے. جب سہولت ہو جائے تو واپس کر دے گا، سہولت ہونے تک انتظار کرو.
مگر یہاں پر بعض جگہ معاملہ ایسا ہے کہ قرض تو واپس نہیں کرتے مگر بلڈنگ بھی خرید رہے ہیں، گھر کے لیے نئی نئی چیزیں خرید رہے ہیں، کروڑوں روپے لگا کر بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، مگر جس سے قرض لے لیا اسے ہرگز واپس نہیں کرتے۔ بھائی اتنا خرچہ کرتے نا، بھائی میرا ایک 10,000 لیا سو دیا رہا، بھائی 10,000 میں کیا بھائی کر لوں گا، تمہیں لوگوں کیا کر لیں گے، رہن دینا، کیوں مرتے ایسا، دیتا ہوں نا بات بتا۔ اب یہ دے کر پھنس کر بہت سے لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، اب تک تو میں قرض دیا، آئندہ قرض میں نہیں دوں گا کسی کو بولوں، کیونکہ لے کر واپس نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن نے قاعدہ رکھ دیا کہ جب قرض دو تو باقاعدہ لکھو، دو مسلمانوں کو گواہ بناؤ، گواہ بنانے کے بعد دو تو بات بالکل پکی ہو جاتی، اس کے بعد دھوکہ دینے کا موقع بالکل نہیں رہتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا تمہارا مقروض تنگی کی حالت میں ہے تو مہلت دے دو تاکہ اسے سہولت ملے اور وہ واپس کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خیرات ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیرات کر دو کا مطلب اس کو بلا کے کہہ دو کہ بھائی آپ تنگی میں ہیں، میں جانتا ہوں، چلو میں اسے معاف کر دیا، مجھے وہ قرض واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانو کہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، یہ پیسے اس سے بڑھ کر ہے آخرت کا اجر۔ مثلا تمہارے بھائی کو تم نے قرض دیا، سگے بھائی کو قرض دیا، یا خالہ کے بیٹے کو، ماموں کے بیٹے کو تم نے قرض دے دیا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ بیچارہ اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، فاقوں کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اور تمہارے سامنے آنے میں بھی وہ جھجک محسوس کر رہا ہے، دل ہی دل میں شرمندہ ہے، آ کر دوسروں سے کہتا ہے میں فلاں سے اتنا قرض لے لیا، واپس نہیں کیا ہوں، کیا کروں میں، کیا کروں؟ تو تمہیں پتہ چلا تو تم اس کو بلاؤ، بٹھاؤ، چائے پلاؤ، دیکھو ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں ماننا، دیکھو اس کے لیے تم بالکل فکر مت کرو، یہ جو 10,000 مجھے دینے کے ہیں میں دل سے اسے معاف کر دیا، اب وہ 10,000 میرے نہیں تمہارے ہو گئے، اب تمہارے ہو گئے تو مجھے واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے سلیقے کے ساتھ اس غریب کا قرض معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اسی لمحہ اس کے دل سے دعائیں نکل جائیں کہ کتنا بڑا کرم کر دیا، مگر یہ اس کے لیے ہے جسے احساس ہو، لیکن جس کو احساس ہی نہیں اسے ایسا کریں گے معاف کر ڈالے گی، اچھا اب کیا بھی دیتے کیا قرض پہ، نیا قرض دو، پھر اسے بھی ویسا معاف کر ڈالو، ایسا ستاؤں گا کہ اسے بھی معاف کرنا تو جس کو احساس نہیں ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں۔ اگر واقعی احساس ہے، شرمندہ ہے، غریب بھی ہے، تنگی میں ہے، تو پہلے اسے مہلت دو کہ بھائی آپ کا وقت تھا 2 اکتوبر تک دینا، پرواہ نہیں، میں تمہیں اور بھی 3 مہینے وقت دیتا ہوں، تم جو ہے جنوری کے مہینے میں دو، کوئی بات نہیں ہے، مہلت دیتا ہوں، مہلت دو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ بالکل ہی غریب ہے، بالکل ہی مفلس ہے، تو اس کو بلا کر کہہ دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، لہٰذا اس بات کا تم احساس نہ لو، یہ بوجھ اپنے سر میں نہ رکھو کہ میں دینا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے خیر لکم، اس غریب کا فائدہ تو ہوا، اس سے بڑھ کر تمہارا فائدہ ہو گیا۔ 10,000 تم نے معاف کر دیے تو غریب کا فائدہ یہ ہوا کہ 10,000 کی ذمہ داری اس کے سر سے اتر گئی، مگر تمہارا بھی فائدہ ہوا۔ آپ پوچھیں گے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی کمائی میں برکت آ جائے گی، اس غریب کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی، اور آخرت کے دن آپ کو اجر دیا جائے گا کہ دیکھ فلاں غریب کی غریبی پہ رحم کر کے تو قرض معاف کر دیا، لہٰذا تجھے
اتنا اجر دیا جاتا ہے تو سوچے گا کہ اتنی بھاری جزا ہے اس کی۔ اگر پتہ چلتا تو میں کئی غریبوں کو قرض دے کر قرض معاف کر دیتا تاکہ آج میں جزا پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جزا کی طرف اس جزا کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کر دو، یعنی اس غریب کو اس پیسے کا مالک بنا دو، کہہ دو کہ تم ہی اس کے مالک ہو، اب تمہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا ڈرو، یوماً اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اللہ کے پاس تمہیں حاضر کیا جائے گا، وہ دن یاد کرو۔ بس دنیا کے لیے تم جھگڑا کرتے ہو، دنیا کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہو، ذرا اس دن کا بھی خیال کرو جس دن تم جاؤ یا نہ جاؤ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تم کو پلٹا کر، الٹا کر، لٹکا کر کسی بھی طرح رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا، جانا ہی پڑے گا، وہاں جا کے حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر آدمی کو پورا اجر دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کما لیا ہے۔ دنیا میں ہم کماتے ہیں، آپ مسجد کو آتے ہیں کماتے ہیں، کیا بھائی؟ آفس کو جاتا کماتا یا برابر، دکان کو جاتا کماتا، مسجد کو جا کر کماتے۔ دیکھیے وہاں جتنا کماتے اس سے بڑھ کر یہاں کماتے، وہاں جا کر تو دنیا کے پیسے کماتے، یہاں آ کر آخرت کا اجر کماتے۔ بتاؤ آخرت کا اجر بڑھ کر ہے یا دنیا کے پیسے بڑھ کر ہے؟ آخرت کا اجر ہی تو بڑھ کر ہے۔ گھر سے ارادہ کیا کہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے، عشاء کے لیے جانا ہے، وضو کر کے نکلے، گھر سے نکل کر مسجد آنے تک جتنے بھی قدم آپ رکھیں گے، 100 قدم آ گئے، 100 میٹرز، تو 100 قدموں پر بھی آپ کے نامہ اعمال میں یہ کہ قدم پہ اجر لکھا جائے گا۔ پھر مسجد میں آئے، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے مسجد سے نکل کر گھر جانے تک اجر ہی اجر ہے، تو کتنا آپ نے کما لیا؟ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، دے کر آپ کما رہے، ہر جگہ لے کر کماتے، مگر جب خیرات کرتے ہو تو دے کر کماتے ہو، کیا کما لیتے ہو؟ اجر و ثواب کما لیتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کل نفس ما کسبت، ہر آدمی کو جو وہ کمائی حاصل کیا اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، جو پورا پیسہ دے کر آرڈر دے کر آتا ہے چیز اسے نہیں پہنچتی، جو آرڈر ہی نہیں دیا اس کے گھر کو چلے گئی چیز، غلط ایڈریس پہ چلے گئی، نام اس کا نہیں ہے مگر اس نے سمجھ لیا کہ اسے جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا ہے، اب لانے والے کو بالکل نہیں بتاتا۔ آپ سے ہیں کیا وہ جناب کریم سے؟ ہاں میں ہی ہوں، دستخط کر کے وہ لے کے رکھ لیتے۔ اب وہاں پر بھیجنے والے کو کیا رپورٹ پہنچتی؟ ڈیلیورڈ، پہنچ گئی تمہاری چیز، مگر جس کو پہنچنا تھا اس کو پہنچا ہی نہیں۔ پھر وہ پوچھتا نہیں آئی نا وہ چیز، کہاں چلے گئی؟ نہیں میں بھیجا نا، دونوں میں جھگڑا، میں بھیجا نہیں آئی، بھیجا نہیں۔ پھر دونوں جاتے آفس میں پوچھتے، وہ بولتا ہے کہ رپورٹ لکھ کر جاؤ، وہ رپورٹ لکھ کر رکھتا ٹیبل پر، 2-3 دن کے بعد سوچتا 3 دن ایگزیبیشن ہوگا اس کا، اٹھا کر ڈال دیتا ردی کے ٹوکرے میں، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو دنیا میں ظلم ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جس نے جو بھی عمل کیا اس کا اجر مل کر ہی رہے گا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے کم ترین چیز اسے کہتے ہیں ذرہ، عربی زبان میں ذرہ۔ ذرہ کیا ہے؟
دھول جو اڑتی ہے، دھول کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ جسے آپ 2 ٹکڑے بنا نہیں سکتے، اتنا چھوٹا دھول کا تنکا، بلکہ تنکا بھی تو بڑا ہوتا ہے۔ تو دھول جب اڑتی ہے تو دھول کے اندر ذرے اڑتے ہیں، جو ذرہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اسے آپ کاٹ کر 2 نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر بھی جو کرے گا خیراً اچھا کام یرہ، اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، جو ذرہ برابر، کیونکہ ذرے سے چھوٹی چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے انڈیوائیڈیبل، غیر منقسم ہے، غیر منقسم ہے، اسے 2 کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا چھوٹا پن اتنا ہے کہ اس چھوٹے پن کو کاٹ کر 2 چھوٹے نہیں بنا سکتے۔ بڑی چیز کو، بڑی روٹی ہے تو اسے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر وہ آدھی روٹی کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے آپ؟ چھوٹا 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 بنا کر آخر میں اتنا چھوٹا کہ اسے 2 ٹکڑے کرنا ہی آپ کے لیے ناممکن ہے، تو وہ ہے ذرہ۔ تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اجر مل کر ہی رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں تو کیا تھا مگر نہیں ملا، میں بھیجا تھا مگر نہیں ملا، میں دیا تھا مجھے نہیں ملا۔ یہ باتیں دنیا میں ہی چلتی، آخرت میں نہیں۔ جو کیا وہ مل کر ہی رہے گا۔ جو برائی کیا بچ نہیں سکتا وہاں پر۔ یہاں پر برائی کر کے آدمی بچ جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والا غافل ہو جاتا ہے، دیکھنے والا غافل ہو جاتا ہے، یہ برائی کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں پر جو دیکھنے والا ہے رب کی نظر سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کے 38 رکوع ختم ہو گئے، اب 2 رکوع باقی ہیں، 29واں رکوع اور 40واں رکوع۔ تو سورہ بقرہ کے کتنے رکوع ہیں پورے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ فوراً جواب دے سکتے ہیں 40۔ آپ دوسرے سے پوچھئے السلام علیکم بھائی سورہ بقرہ بہت بڑا سورہ نہیں؟ ہاں بھائی بڑا سورہ، اس میں کتنے رکوع بولو؟ وہ اتنا معلوم نہیں، میں بولتا ہوں 40 رکوع، اسی لیے تفسیر کو آپ بولتے ہیں سب بولتے آئے تو یہ سب تمہارے دماغ میں بڑھ جائیں۔ تو سورہ بقرہ میں کتنے رکوع؟ 40 رکوع، فوراً جواب دے سکتے۔ تو 2 رکوع باقی رہ گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے رب کریم سود خوری سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ۔ اے رب ذوالجلال تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب ذوالجلال تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔